نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے ماننے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیں آواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اور وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز۔ اور شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ۔ منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن ماجد الفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضرات محترم، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا، اور اس کے لیے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب ضروری ہے، یعنی سے زبان سے اللہ کے وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے، اسے بولتے ایمان۔ حضرات محترم، ایمان کے بعد تمام عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ حضرات محترم، نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا، حضرات محترم، اقیموا الصلاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو۔ کہیں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اپنے نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً وسط نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کہیں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ حضرات محترم، کہیں ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ عَلَيَّ، اپنے آپ بھی نماز پڑھتے رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نماز کا حکم دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا جو ہے قرآن مقدس میں کتنی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو میں نے آپ کو جو ہے قرآن سے ثابت کر دیا کہ نماز کی جو ہے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی جو ہے نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں، مشکوٰۃ شریف جلد اول کتاب الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اپنی اولاد کو جو ہے نماز کے لیے مارو جبکہ وہ 10 برس کے ہو جائیں، اور انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر جو ہے ایک بار غور کرنے کی ہے، ایک بات پر جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، نماز پڑھنے کے لیے جو ہے 3 چیزوں کو ہونا لازم و ضروری ہے، یعنی کہ جب تک وہ 3 چیزیں ایک آدمی کے اندر نہیں پائی جائیں گی، ایک شخص کے اندر نہیں پائی جائیں گی، تو اس شخص پر جو ہے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عاقل ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی شخص کے اندر ایک بھی چیز پائی گئی تو اس شخص پر جو ہے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مسلمان
بھی ہے اور عاقل بھی ہے مگر بالغ نہیں تو ایسے شخص پر جو ہے نماز پڑھنا فرض نہیں۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے مسلمان بھی ہے اور بالغ بھی ہے لیکن عاقل نہیں تو ایسے شخص پر جو ہے نماز پڑھنا فرض نہیں۔ حضرات محترم اسی طریقے سے جو ہے حضرات محترم عاقل بھی ہے اور بالغ ہے مگر مسلمان نہیں تو ایسے شخص پر بھی جو ہے نماز پڑھنا فرض نہیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے 7 سال کے بچوں کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور جب 10 سال کے ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کے اندر جو ہے نماز کا طور و طریقہ معلوم ہو جائے اور بڑا ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی وہ جو نماز کا عادی ہو جائے اور نماز کا پکا پابند ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کہ نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، بندے میں اور مولا میں رہتا نہیں جاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ عزیز ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو جو ہے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔